گاؤں کے تمام لوگ اپنے مویشی چچا فضل بخش کے بارے میں باندھا کرتے تھے۔ چچا فضل بخش گاؤں کے بچوں کے لیے ایک خاص محبت کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک بھیڑ تھی جس کا نام انہوں نے بڑے ہی پیار کے ساتھ بھوری رکھا تھا۔ وہ بھیڑ چچا کے لیے ایک بچے کی مانند تھی۔ چچا اسے کبھی بھی کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ سب کچھ وہ خود ہی کرتے تھے، چاہے کھانا کھلانا ہو، پلانا ہو یا اس کی دیکھ بھال کا کام ہو۔ جیسے جیسے بقرعید قریب آ رہی تھی، ہر گھر کی طرح جنید اور عاشر کے گھر میں بھی بکرے اور گائیں آ گئی تھی۔ وہ اپنے جانوروں کو میں اتنے مگن ہو گئے کہ چچا فضل بخش کے باڑے میں جانے کا خیال تک نہ آیا۔ عید ختم ہوئی تو دونوں دوست مل کر چچا فضل کے باڑے میں گئے، جہاں وہ جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ عاشر اور جنید بھی ان کی مدد میں مصروف ہو گئے۔ عاشر نے پوچھا، چچا جان، بھوری کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ جنید نے بھی سوالیہ نظروں سے چچا جان کو دیکھا۔ چچا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، بھوری تو اس وقت جنت کی گھاس کھا رہی ہوگی، وہ آپ کو یہاں پر کیسے نظر آ رہی ہوگی؟ دونوں لڑکے حیرت سے بولے، کیا مطلب چچا جان؟ چچا نے کہا، مطلب یہ ہے کہ بھوری کو میں نے عید کے پہلے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ عاشر نے حیرت سے کہا، لیکن چچا وہ تو آپ کو بہت زیادہ عزیز تھی، آپ نے تو اسے بچپن سے پالا تھا نا؟ چچا نے بڑی نرمی سے جواب دیا، بیٹا، یہی تو قربانی کا اصل مفہوم ہے کہ اپنی ہر دل عزیز یا اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے۔ آج عاشر اور جنید کو قربانی کا اصل مقصد سمجھ آ گیا تھا۔